الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، چونکہ یہ قرآنی دعاؤں کا یہ سلسلہ ایک عرصہ دراز منقطع رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا، تو مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ کس دعا کا اوپر بیان ہو چکا ہے، کس کا باقی ہے. اپنے اندازے سے میں نے شروع کر دیا تھا، لیکن بعد میں ان سے میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ کئی جو پچھلے دنوں بیان ہوئے ان پر پہلے ہو چکا تھا. لیکن بہرحال مقصود تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. کوئی تقریر، کوئی تحریر، کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے تو وہ سب ذکر میں شامل ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہو کسی بھی کام میں، کسی بھی حیثیت میں، تو وہ ذاکر ہی ہے. ذکر صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وغیرہ تسبیحات پڑھتا رہے، بلکہ ذکر کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد. وہ دل سے بھی ہو سکتی ہے، زبان سے بھی ہو سکتی ہے. اور جس وقت بھی آدمی کوئی اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ ذاکر ہی ہے. تو تکرار ہو یا نہ ہو، لیکن بات انہی کی ہے اور انہی کے بارے میں ہے، لہذا تکرار میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. سارا قرآن تکرار سے بھرا ہوا ہے کہ ایک ہی واقعہ کئی جگہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، ایک ہی دلیل کئی جگہ پر بیان فرمائی گئی ہے. تو اگر کچھ تکرار بھی ہو تو اس کو بیکار نہ سمجھنا چاہیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور انشاءاللہ مفید ہے. تو اب جب میں نے ان سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اب جو جس پر بیان نہیں ہوا تھا اس میں پہلی جو دعا ہے وَرَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یہ ہے. اور یہ بھی قل سے شروع ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے کہ یوں کہو، تو ان کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان جود و کرم سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ کہیں کہ یہ کہو، ہم تعمیل میں کہیں اور وہ رد فرما دیں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بھی آیت، یہ جو دعا ہے یہ قل سے شروع ہوئی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تلقین فرمائی گئی تھی. اکثر حضرات کو معلوم ہے واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا. 950 سال تبلیغ فرماتے رہے، بہت کم لوگ مسلمان مومن ہوئے، ایمان لائے، باقی سب شرک میں مبتلا رہے اور تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کو. تو عذاب آنا تھا، طوفان آنا تھا، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تلقین فرمائی کہ تم ایک کشتی بناؤ. اور اس آیت سے پہلے بھی یہ فرمایا کہ تم جتنے بھی جانور موجود ہیں ان میں سے ہر ایک جانور کے جوڑے وہ کشتی میں سوار کرو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی شامل کر لو، اور جانوروں کے جتنے جوڑے ہیں، جتنے جانور پائے جاتے ہیں، ہر ایک کا ایک جوڑا داخل کر لو کشتی کے اندر، تاکہ جانوروں کی نسل ختم نہ ہو.
تو جو اگر فرض کرو طوفان آ گیا اور سب کو ملیا میٹ کر دیا تو پھر جانوروں کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، انسانوں کی بھی جانوروں کی بھی۔ تو جو مومن ہیں تو ان کو سوار کرو، اور دوسرے من کل زوجین اثنین، کہ ہر ایک جانور کے دو دو جوڑے ساتھ رکھو تاکہ وہ ان کی نسل برقرار رہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اس کشتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جانوروں کو، جوڑوں کو، ایک نر ایک مادہ، تاکہ ان کی نسل چلے، سب کو جمع کر دیا تھا۔ اب اس میں سانپ بھی تھا، اس میں بچھو بھی تھا، اس میں شیر بھی تھا، اس میں بھیڑیا بھی تھا، اس میں لومڑی بھی تھی، اس میں خرگوش بھی تھا، ساری دنیا کے جانور تھے۔ اور یہ سب کیسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب وہاں ہوتا یہ کہ بھئی جب سب سوار ہو گئے تو سانپ بھی ہے اور بچھو بھی ہے اور شیر بھی ہے اور بھیڑیا بھی ہے، تو ان میں آپس میں لڑائی ہوتی۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان سے معاہدہ لیا گیا، ان جانوروں سے، کہ تم بس اپنی جان بچانے کے لیے یہاں آؤ اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ سب اکٹھے بقائے باہمی کے اصول پر جو ہے وہ رہیں گے یہاں اس کشتی میں۔ واللہ عالم، بہرحال یہ ایک بات روایتوں میں آتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک وظیفہ ہے، پڑھتے ہیں لوگ، کہ جب کسی جانور کی ایذا رسانی سے بچنا ہو تو یہ مجرب وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجے نوح علیہ السلام کو ساری جانوں میں۔ تو یہ سلام علی نوح فی العالمین کہتے ہیں کہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو موذی جانور ہوتا ہے اس کو الہام فرما دیتے ہیں اس معاہدے کی یاد دلانے کے لیے کہ جو تم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، تو اب بھی اسی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ہمارے اس بندے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ واللہ عالم، بہرحال یہ وظیفہ مشہور ہے۔ تو وہاں فرمایا کہ ان سب کو شامل کرو، اور وقر رب، اس کے بعد ہی فرمایا کہ اور یہ کہو کہ اے میرے پروردگار انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین، کہ مجھے ایسی جگہ پر جا کر اتاریے جو مبارک ہو اور آپ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں۔ لفظی معنی یہ ہے۔ اب ذرا ایک اس میں ایک تو یہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دو دعائیں قرآن کریم نے نقل کی ہیں۔ ایک حضرت نوح نے خود مانگی جب کشتی میں سوار ہونے لگے اور لوگوں کو سوار کرنے لگے، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ سب سے جو جتنے سوار ہونے والے تھے ان سب سے یہ کہا کہ تم یہ کہہ کر سوار ہو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اللہ کے نام سے ہی یہ کشتی چلے گی اور اللہ کے نام سے ہی کشتی رکے گی، یہ کہہ کر سوار ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کشتی نما جتنی بھی سواریاں ہیں ان کے اندر یہ پڑھ کر سوار ہونا چاہیے۔ کشتی بھی ہو، جہاز ہو مثلا، تو اس کے اندر بھی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو ایک تو حضرت نوح علیہ السلام نے خود سے ہی سب سے کہا تھا کہ یہ کرو۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ بقر رب انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین، کہ تم یہ کہو کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسی جگہ جا کر اتاریے جو برکت والی ہو۔ اب یہ جو دعا ہے اس میں کئی باتیں ذرا سی سمجھنے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے۔ کہ ایک تو یہ فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر اتاریں جہاں برکت ہو، تو مبارکن
کہ مانا برکت والی جگہ. اب یہ برکت ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی جامع معنی تعریف کرنا مشکل ہے. برکت کیا چیز ہے؟ ہم لوگ بکثرت ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جب کوئی کسی کو کوئی خوشی ہوئی تو کہتے ہیں مبارک ہو بھائی، مبارک ہو. شادی ہوئی مبارک ہو، امتحان میں کامیاب ہو گیا تو مبارک ہو، کوئی گھر بنا لیا کسی نے تو مبارک ہو، کوئی گاڑی خرید لی تو کہیں مبارک ہو. ہر جگہ یہ دعا دی جاتی ہے، مبارک ہو مبارک ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ برکت ہو تمہارے اس کام میں. یہ ایسی چیز ہے کہ جو آج کی دنیا میں، جو گنتی کی دنیا ہے، یعنی ہر آدمی جو ہے وہ گنتی بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے. میرے پیسے زیادہ ہو جائیں، میری دولت زیادہ ہو جائے، میری جائیداد زیادہ ہو جائے، گنتی میں زیادہ ہو جائے. اور برکت جو ہے وہ یعنی صرف گنتی کی بڑھوتری کا نام برکت نہیں ہے، بلکہ برکت نام ہے کہ جو چیز بھی ہو انسان کے پاس اس کا صحیح فائدہ اس کو پہنچے. یہ برکت ہے. آدمی کا ایک بہت شاندار بنگلہ بنا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر، لوگ آ کے اس کو دیکھنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا شاندار عمارت بنائی ہے. لیکن جو آدمی اندر جس نے بنائی ہے، جو رہتا ہے، وہ ہر وقت بیمار ہے. اس کو بیماری کی وجہ سے اتنا ہی مشکل ہے کہ وہ جا کے وہ اس میں کچھ سیر کر لے اس بنگلے کے اندر. تو بنگلہ تو ہے لیکن برکت نہیں. اسی طرح جو ہے دنیا کی ہر چیز میں، گاڑی خریدی اور بڑی شاندار گاڑی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی گاڑی ہے دیکھنے میں، لیکن یا تو سوار ہونا نصیب نہیں ہے، یا سوار ہوا تو روزانہ گاڑی جو ہے وہ گیریج میں کھڑی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے انسان پریشان رہتا ہے. تو گاڑی ہے مگر برکت نہیں. شادی کر لی، اب وہ بظاہر دیکھنے میں بیوی اچھی بھی ہے، سب کچھ ہے، مزاجوں میں موافقت نہ ہوئی، دل نہیں ملے، تو شادی تو ہوئی لیکن برکت نہ ہوئی. تو قرآن کریم اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ مانگنے کی چیز کیا ہے؟ گنتی نہیں، بلکہ مانگنے کی چیز یہ ہے کہ جو چیز بھی میرے پاس ہو اللہ آپ کی طرف سے اس میں برکت ہو، اس کے نقصان کم ہو، فائدے اس کے زیادہ ہوں، اس کا جو اصل مقصود ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. سارے اسباب و وسائل جتنے بھی ہیں، کتنے بھی دیکھ لو، لیکن بذات خود راحت نہیں ہے. وہ راحت نہیں ہے. راحت تو اللہ جل جلالہ کی براہ راست عطا ہوتی ہے. وہ چاہے تو جھوپڑے میں راحت دے دے، اور چاہے تو بڑے بڑے محلوں کے اندر راحت نہ ملے. لہذا آیت یہ سکھا رہی ہے کہ مانگنے کی چیز کیا ہے؟ برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. گنتی پر نہ جاؤ، بلکہ تھوڑی چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے جب برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو تھوڑی چیز میں کتنی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اور بعض اوقات برکت نہیں ہوتی تو بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں مگر فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جو مقصود ہے وہ نہیں حاصل ہوتا. تو پہلے یہ فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، ربی انزلنی منزلم مبارکن، ایسی جگہ ہمیں آ کے اتاریے جو برکت والی ہو. جب برکت ہوگی آپ کی طرف سے تو چاہے وہاں ابھی مکان بھی نہ ہو، وہاں ابھی چھت بھی مہیا نہ ہو، لیکن آپ کی طرف سے برکت ہوگی تو کھلے میدان کے اندر بھی ہم خوشگوار زندگی گزار لیں گے. اور برکت نہ ہوئی تو چلو وہاں پر مکان بھی تعمیر ہوئے ہوئے ہیں لیکن اس میں ہمیں راحت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے قل، یہ کہو کہ ربی انزلنی منزلا مبارکن، مجھے ایسی جگہ اتاریے.
اب یہاں ذرا سی ایک بات اور بھی قابل غور ہے، خاص طور سے ہم جیسے طالب علموں کے لیے، کہ یوں نہیں فرمایا کہ ربی انزلنی منزلا مبارکن، کہ کسی مبارک منزل پر ہمیں جا کر اتار دیجئے، یہ نہیں کہا، بلکہ منزلن۔ منزل کے کیا معنی ہے؟ منزل کے معنی یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر لا کر اتارا جائے۔ منزل تو وہ ہے جو آدمی جا کے خود اتر جائے وہاں، وہ منزل ہے۔ آدمی کا ارادہ ہے کہ میں حیدرآباد جاؤں گا، تو حیدرآباد کا اس نے پہلے سے تعین کر رکھا ہے، وہ اس کی منزل ہے۔ منزل یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس کو اتارنے کے لیے آپ جس کو منتخب کریں، جہاں آپ اتارا جائے، ایسی جگہ جہاں آپ اتاریں۔ تو منزل کا کے لفظ سے یہ بتا دیا کہ چونکہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو پتہ تو تھا نہیں کہ جا کے کہاں رکے گی، یہ تو نہیں معلوم تھا کہ کس جگہ جا کے رکے گی، لیکن یہ تھا کہ بھئی اترنا ہے کہیں نہ کہیں جا کے۔ تو جس جگہ اللہ آپ اتاریں، یعنی اتارنے کے لیے جو جگہ آپ منتخب فرمائیں، وہ ایسی ہو جو برکت والی ہو۔ انزلنی منزلا مبارکن۔ تو معلوم ہوا کہ جب آدمی کوئی سفر کرے، کسی جگہ جائے، تو پھر اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کرنی چاہیے کہ رب انزلنی منزلا مبارک، ایسی جگہ جو آپ کی پسندیدہ ہو، آپ کی منتخب ہو، اس جگہ پر جا کر مجھے اتاریے۔ اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے جو بڑی عظیم بات ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا تھا کہ طوفان آئے گا، اس میں ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور ان کو نجات ملے گی، نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات ملے گی، تو جگہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طے کر رکھی تھی کہ وہاں جا کر ان کو اتارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ علم ازلی میں بھی یہ بات تھی، آپ کی تقدیر میں بھی یہ بات تھی کہ کس جگہ جا کر اتاریں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کہاں جا کر ٹھہرائیں گے، کہاں ان کو لے جا کر اتاریں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ظاہر یہ پتہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے یہ اسباب فراہم فرما دیے کہ طوفان ہے، موجیں امڈ رہی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کشتی مہیا فرما دی ہے، میرے ساتھی اس میں موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت ہے، جس کی وجہ سے ہماری کشتی جو ہے وہ تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھ رہی تھیں اور اس کے اندر کشتی چلی جا رہی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کو یقیناً یہ بھروسہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں لے جا کر کسی اچھی جگہ اتاریں گے، جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، جو ہماری بڑھوتری کا ذریعہ بنے گی، جہاں سے ہماری نسل پھیلے گی۔ یہ ساری باتیں یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کو یقیناً اس بات کا احساس تھا، امید بھی تھی، بلکہ یقین بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کشتی کو وہاں جا کے کہیں اتاریں گے، اچھی جگہ پر جہاں اس کا کرم ہوگا۔ لیکن یہ سارے کچھ جاننے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر میں لکھ دینے کے بعد پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو، دعا مانگو، رب انزلنی منزلا مبارکم وانت خیر المنزلین۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنا فیصلہ کر رکھا ہے، تمہیں جہاں پر بھی ہم مناسب سمجھیں گے وہاں جا کر اتاریں گے، تمہیں بھی اس کا یقین ہے، لیکن مانگو ہم سے، دیں گے ہم اور مانگو تم، یعنی دینا پہلے سے متعین ہے اور پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مانگو۔ تو اس میں سکھایا جا رہا ہے کہ جس چیز کا یقینی حصول بھی، اس کے سے حصول کا اگر یقین بھی ہو، تب بھی
آدمی کو مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. رجوع اللہ کی تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ چاہے تمہیں کتنا بھی یقین ہو کسی واقعے کا، مگر اس کو اللہ سے مانگو. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مواعظ میں ایک بات لکھی ہے کہ دیکھو توکل جو ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، تو وہ توکل عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسے موقع پر توکل کا موقع آتا ہے یا رضا بالقضاء کا موقع آتا ہے یا اللہ پر بھروسے کا موقع آتا ہے جہاں پر کہ کامیابی یقینی نظر نہ آ رہی ہو، تو وہاں پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. وہ فَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، سب سے اہم موقع توکل کا وہ ہے جہاں ظاہر میں دیکھنے میں یقینی طور پر کامیابی نظر آ رہی ہو، اور پھر انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور پھر اللہ سے مانگے. حضرت نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ایک تھال لے کے اس میں آپ کے لیے کھانا لا رہا ہے، کھانا ہے اس میں، پھل ہیں، سارے لذیذ چیزیں ہیں، وہ پھل میں رکھ کے لا رہا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 10 گز کے فاصلے پر وہ موجود ہے اور لے کے آ رہا ہے، چاہے ہدیہ لا رہا ہو یا آپ ہی کوئی نوکر ہو وہ سامان وہ آپ کے لیے کھانا لا رہا ہو، بالکل سامنے موجود ہے. تو تقریباً یقین ہے نا کہ یہ کھانا مجھ تک پہنچ جائے گا، لیکن اس وقت بھی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ کہے کہ اللہ یہ کھانا مجھے اچھی طرح پہنچا دیجئے اور مجھے اچھی طرح کھلا دیجئے. اس وقت یہ ہے وقت خاص توکل کا وقت، وہ ہے جبکہ یقینی طور پر ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہوگی بظاہر، لیکن بجائے اس کے کہ آدمی ان اسباب کے اوپر بھروسہ کرے کہ اس آدمی پر جو لے کے آ رہا ہے اس پر بھروسہ کرے کہ یہ لا کے مجھے دے دے گا، اس کے بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ یہ کھلا دیجیے. تو بتایا جا رہا ہے اس آیت سے جو بات نکل رہی ہے اس دعا سے کہ جس چیز کا مکمل یقین بھی ہو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. دیکھیے سورہ بقرہ کے آخر میں جو آیات ہیں، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون سے لے کر آخر تک، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ آیات نازل کی گئی. تو اس میں اگر دیکھیں آپ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ بالمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اس کے بعد کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، کسی جاندار کو، کسی متنفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کے برداشت سے باہر ہو، جو اس کے لیے بوجھ بن جائے اور وہ اس کو کر نہ سکے. ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ ایسا حکم کوئی نہیں دیتا. پہلے اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب کیا آ رہا ہے؟ اب دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اعلان تو پہلے ہی کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی کو بھی انسان، کسی بھی متنفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، کوئی ایسا حکم نہیں دیا جائے گا کہ جو
اس کی وسعت سے باہر ہو، طاقت سے باہر ہو. اعلان کر دیا، لیکن اچھے بندوں کی آگے تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسے پچھلی امتوں پر ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اعلان تو پہلے کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اعلان جب کیا جا چکا تو پھر اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کھلا اعلان کر دیا کہ بھائی تمہیں کوئی، تمہاری طاقت سے زیادہ ہم تکلیف نہیں دیں گے، تمہاری طاقت سے زیادہ کوئی حکم نہیں نازل کریں گے، لیکن تمہارا کام بحیثیت بندے کے یہ ہے کہ تم مانگو. کیا مانگو؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ بھی وہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا تو کوئی شبہ نہیں رہا اس بات میں، کوئی ادنا شبہ. جب اعلان کر دیا تو کوئی ادنا شبہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آئے گا جو ہمارے لیے برداشت سے باہر ہو. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مانگو. تو یہ در حقیقت یہ جو بتا رہے ہیں اللہ تبارک قل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ در حقیقت ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ میاں تمہارا ہر وقت کا رابطہ اپنے اللہ سے ہونا چاہیے. چاہے تمہیں ایک چیز یقینی نظر آ رہی ہو کہ یہ ہوگی، تب بھی کہو یا اللہ مجھے عطا فرما دے، مجھے دے دے. یہ بندگی کا لازمی تقاضا ہے کہ ہر وقت انسان اپنے اللہ کو پکارتا رہے جس حالت میں بھی ہو. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کی جو کچھ ہے اس کی کائنات وہ ماں ہے. جہاں کوئی تکلیف پہنچے گی، جہاں کوئی حاجت پیش آئے گی، فوراً امی کو پکارے گا. اگر باہر اپنے گھر سے باہر کھیل رہا ہے اور وہاں کسی نے اس کو ستا دیا، مار دیا، کوئی تکلیف پہنچا دی، باہر کھیل رہا ہے، ماں موجود نہیں ہے، پھر بھی کیا کہے گا؟ امی کر کے پکارے گا. حالانکہ پتا ہے کہ امی نہیں سن رہی، لیکن اس کے زبان پر چڑھا ہوا ہی ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی ضرورت لاحق ہو، اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ وہ ماں کو پکارے. تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ارے بھائی تم اپنے اللہ میاں سے کم از کم اتنا تو رابطہ پیدا کر لو جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے مانگو اللہ تعالیٰ سے، چاہے وہ واقعہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو اور یقینی ہو، کوئی ادنا شک نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو یہ مانگنا اور مانگتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا. ذرا بھی کوئی بھی ادنا حاجت بھی پیش آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، یہ سکھایا جا رہا ہے. اور حضرت جب یہ آدمی اس کی مشق کرتا ہے تو الحمدللہ عادت ہو جاتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، دل ہی دل میں انسان مانگ رہا ہے اللہ میاں سے، کسی کو پتہ بھی نہیں کیا مانگا اور کس سے رابطہ کیا، کس سے جوڑ بیٹھایا. جب یہ مانگنے کی مشق کرتا ہے نا بندہ تو پھر ایک ایسی حالت آ جاتی ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ ہی رہا ہوتا ہے، دل سے مانگ رہا ہوتا ہے، چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہہ رہا ہو، سننے والے کو دیکھنے والے کو پتہ بھی نہ چلے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے کبھی اس بات میں تخلف نہیں ہوتا کہ جب کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، سوال کرنا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کبھی الحمدللہ تخلف نہیں ہوتا کہ
دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال کر لے گا، اللہ مجھے اس کا صحیح سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دے. کہتے ہیں کبھی تکلف نہیں ہوتا اس میں. تو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، کوئی واقعہ پیش آئے، تو بندے کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح استوار ہوتا ہے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ میں کھانا سامنے آئے، اللہ عافیت کے ساتھ، لذت کے ساتھ اس طرح کھلا دے کہ یہ فائدہ مند ہو، اس کا کوئی نقصان نہ ہو، اس کا کوئی نقصان نہ ہو، اس طرح کھلا دیجیے. گھر میں داخل ہو رہا ہے تو بندہ یہ دعا کر کے داخل ہو کہ یا اللہ، اب خود تلقین بھی فرمائے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، کہ اللہ مجھے اچھی طرح داخل کیجئے اور اچھی طرح خارج کیجئے گا. تو یہ دعا مانگتا ہوا کہ اللہ میں سب کو دیکھ عافیت کی حالت میں پاؤں. یہ دعائیں اس طرح سکھائی جا رہی ہیں تاکہ اس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، اس کا باری تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. تو یہ مقصود ہے ان ساری دعاؤں کا. ارے جو کچھ مانگا ہے وہ ملتا ہے نہیں ملتا، وہ تو اللہ کی حکمت پر موقوف ہے. وہ حکمت کے مطابق ہوگا باری تعالیٰ کی دے دیں گے، نہیں ہوگا نہیں دیں گے، اس سے اچھی چیز دے دیں گے. لیکن یہ رجوع کر لینا بذات خود، یہ رجوع کر لینا بھی ایک بذات خود ایک عظیم کامیابی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا. ایک بزرگ کا واقعہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی در حقیقت مولانا رومی کے مثنوی سے ماخوذ ہے، کہ ایک بزرگ تھے، تہجد کے عادی تھے. تو رات کو جب اٹھتے تھے تو ان کا کوئی مرید تھا جو ان کو وضو کرایا کرتا تھا، اور وضو کر کے پھر وہ تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے. تو ایک رات ایسا ہوا کہ جب وضو کے لیے آئے، وہ مرید بھی شاد تھا، تو آواز آئی غیبی کہ تیری نہ وضو قبول ہے، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیری عبادت قبول ہے. تو لیکن بزرگ نے وہ سنی، پھر کہا بھائی لاؤ وضو کراؤ. وضو کیا، نماز پڑھی، حسب عادت. جب اگلے دن وقت آیا پھر آواز آئی، لیکن کہا بھائی کراؤ وضو کراؤ. وضو کرایا، نماز پڑھوائی، نماز پڑھی. تیسری رات پھر ایسا ہی ہوا. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت روز آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہ آپ کی وضو قبول ہے، نہ آپ کی نماز قبول ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے، پھر آپ یہ کیوں مشقت اٹھا رہے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بات کہ بھائی جب مقبول نہیں ہے تو کیوں کروں، لیکن اگر کوئی اور در ہو تو وہاں چلا جاؤں، اگر کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤں، وہ بتا دو مجھے. میرا تو ایک ہی در ہے، وہ قبول کرے نہ کرے، میرا تو کام یہ ہے کہ اس در کو کھٹکھٹاتا رہوں. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جسے تیرے آستاں سے نسبت ہے. تو میں تو اگر کوئی اور در نہیں ہے، ایک ہی در ہے، تو وہی کھٹکھٹاتا رہوں گا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کر کے کہ پھر آواز آئی غیبی، قبول است اگرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیستت، کہ اگرچہ تیری عبادت ہمارے شان کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن چل قبول ہے، وہ قبول ہے کیونکہ کہ جزما پناہ دیگر نیستت،
کہ ہمارے سوا تیری اور پناہ گاہ کوئی ہے نہیں، تو نے اعتراف کر لیا، تو بس اب قبول ہے، تیری ساری کچھ قبول ہے، وضو بھی قبول، نماز بھی قبول، سب کچھ قبول۔ تو یہ بندگی کا تقاضا یہ ہے۔ ارے قبول ہوتی ہے دعا، نہیں ہوتی ہے، قبول ہونے کے معنی یہ کہ وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، وہ تو اللہ ہی جانے گا، اس میں تفویض ہی کرنی ہے کہ جو چاہے وہ، جو اس کی حکمت کے مشیت کے مطابق ہو وہ ہوگا۔ لیکن تم نے جب ایک مرتبہ پکار لیا اپنے پروردگار کو اور اس سے اپنی حاجت اس کے بارگاہ میں پیش کر دی، تو اتنا بڑا معاملہ سر ہو گیا کہ یہ زمین سے لے کر عرش تک تمہاری پہنچ ہو گئی، عرش تک پہنچ ہو گئی تمہاری۔ کیونکہ جب بندہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس وقت مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کی آواز، اس کے سانس، اس کی دل کی حاجتیں اور خواہشیں سب عرش تک جا رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ معمولی بات ہے یہ کہ تمہیں اس بارگاہ کا قرب حاصل ہو گیا، اس عرش تک تمہاری پہنچ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس زمانے میں گھٹنے میں بہت تکلیف تھی اور میں ویل چیئر پہ تھا، تو نماز کے لیے بھی ویل چیئر پہ جاتا تھا اور نماز بھی بیٹھ کے پڑھتا تھا، زمین پر سجدہ نہیں ہوتا تھا، وہیں بیٹھ کے سجدہ۔ تو میرے منہ سے نکلا کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے سجدے سے محروم نہ فرمائی۔ تو ہمارا ایک ساتھی تھا، دارالعلوم میں پڑھتا تھا، دور حدیث میں، وہ شاعر قسم کا تھا، اس نے ایک نظم کہہ دی۔ تو وہ نظم کہہ دی کہ مجھ کو سجدوں میں تڑپنے کا مزہ پانے دے، مجھ کو، یہ ایک ایسی اس کا نظم تھی۔ تو میں نے بھی 2 شعر میرے اس کے اوپر ہو گئے کہ میں نے کہا کہ بندگی سوز بھی ہے، راز بھی ہے، ناز بھی ہے۔ بندگی سوز بھی ہے، ناز بھی ہے، راز بھی ہے۔ نہیں، بندگی سوز بھی ہے، ناز بھی ہے، بندگی عشق بھی ہے، سوز بھی ہے، ناز بھی ہے۔ بندگی عشق بھی ہے، سوز بھی ہے، ناز بھی ہے، راز کی بات ہے چپکے ہی سے پہچانے دے۔ راز کی بات ہے چپکے ہی سے پہچانے دے۔ طالب قرب ہوں لیکن میری کرسی ہے حجاب۔ طالب قرب ہوں لیکن میری کرسی ہے حجاب، خاک کے راستے اب عرش تلک جانے دے۔ خاک کے راستے اب عرش تلک جانے دے۔ کیا مطلب؟ کہ جب سجدے میں پڑ گیا، خاک کے اوپر سر جھکا دیا اور مولا کو پکار لیا، تو بس پہنچ گیا انسان عرش پر۔ عرش پر پہنچ جاتا ہے جب وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، خاک کے اوپر اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے اور اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے، تو وہ جو ہے یہ پکار اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے فضل و کرم سے وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات؟ یا اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، سمجھے؟ پھر امتحان میں کامیاب ہو نہ ہو، لیکن جب تو نے یہ بات اپنے مولا سے کہہ دی اور وہ اس تک پہنچ گئی، تو کامیاب تو اسی وقت ہو گیا، تو کامیاب اسی وقت ہو گیا۔ یہ امتحان کی کامیابی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ تو
جب رشتہ اس کے ساتھ جڑ گیا اور اس نے تمہاری سن لی اور تم نے اپنی بات اس تک پہنچا دی، تو بس میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی را ہم خبر نیست. وہ تو پھر محبوب اور محب کا رشتہ ہے، وہ چپکے سے بات کہی جاتی ہے اسے اور وہ وہاں پہنچتی ہے. اس کو معمولی بات نہ سمجھو. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. تو جواب دینے کا کیا معنی؟ جواب دینے کا معنی ایک تو یہ ہے کہ اگر دینے کی چیز ہوگی دے دوں گا، اگر دینے کی چیز نہیں ہوگی تب بھی اس دعا کو قبول کر لوں گا. وہ دعا بحیثیت بندگی کے قبول ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ ہے اصل چیز جو حاصل کرنے کی ہے، جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. وہ یہ تعلق ہے، یہ رشتہ ہے. اس رشتے کی تقویت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو دعا اس کا بہت آسان، مجرب اور نہایت کامیاب ذریعہ ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جس کا یقین ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو. یہ سبق ہے اس آیت کریمہ کا بھی اور جتنے دعائیں ہیں ان سب کا بھی. ہر جگہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انہوں نے فلاں وقت میں یہ مانگا تھا ہم نے دے دیا، فلاں وقت یہ مانگا تھا ہم نے دے دیا. تو جتنے نیک بندوں کی داستانیں، بلکہ ان کے واقعات جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، تو وہ سب آپ دیکھو کہ وہ کس قدر عاجزی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، سر نیاز کو جھکانا، اس کے ساتھ وہ مانگتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز قبول کر لی. تو دعا کے جو ادعونی استجب لکم، اس میں معنی اس کے یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہہ دیا میں قبول کروں گا، دوسری طرف دعا مانگی مگر ملی نہیں وہ چیز. تو حقیقت میں یہ معنی اس کے یہ ہیں ادعونی استجب لکم کے کہ تمہاری اسی وقت تمہارا ایک مقصد تو فوراً حاصل ہو گیا کہ میں نے اس دعا کو، تمہاری دعا کو میں نے بحیثیت بندگی قبول کر لیا. اور جو ہے دوسرا یہ کہ ہم جب حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی تو دیں گے، اگر دیکھیں گے کہ تمہارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، نہیں دیں گے. تو بھائی خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ کچھ ایسا بنائیں دل کو کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ میاں سے مانگ رہا ہو. اور ہو جاتا ہے، یہ مشق سے ہو جاتا ہے. میں نے اپنے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. یعنی وہ رشتہ اتنا اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا ہے کہ اب خود دل ہی دل میں پیغامات آ رہے ہیں، دل میں پیغامات آ رہے ہیں. ہم بھی دل سے بات کر رہے ہیں اور وہ بھی دل سے بات کر رہے ہیں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق بڑھ بڑھ کر یہ ہو گیا کہ ہر لمحے ہم بھی کچھ مانگ رہے ہیں، وہ بھی کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ کر لو. تو یہ منزلہ آ جاتا ہے اس مشق سے، کثرت دعا کی مشق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اور ہمارا تعلق اپنی ذات سے قوی اور مضبوط فرما دے اور ہر وقت منگتا بننے کی توفیق عطا فرما دے. بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور آفت دارین عطا فرمائے اور
اپنے ساتھ کبھی تعلق پیدا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ سب طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اقوال و اعمال کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے. یا اللہ ہمارے باقی ماندہ جو کچھ بھی زندگی ہے اے اللہ اپنے مرضیات میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا. یا اللہ اپنے مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، آفتوں سے، بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حضرت مولانا مفتی احمد رفیع صاحب دامت برکاتہم کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے متعلقین میں اور لوگ جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو بھی شفاء کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی بندرگاہ کا، اپنی بارگاہ کا اے اللہ بھکاری بنا دیجیے. یا اللہ کہ ہر وقت ہم آپ سے کچھ مانگتے رہیں. یا اللہ ایسا تعلق عطا فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا